السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز. بڑے ہی کوئی گھننے قسم کے لوگ ہو یار تم لوگ. قسم سے میں نے جب تم سے کہا کہ 15 لائکس کرو گے تو ایپیسوڈ آ جائے گی کل، تو بھائی 15 لائکس ہو گئے. مطلب تم لوگ کر سکتے ہو لائک، لیکن کرتے نہیں ہو، جان بوجھ کے نہیں کرتے ہو. ذرا اپنی پیاری سی آپی پر رحم بھی کھاؤ، دیکھو کتنی ایفرٹ کر رہی ہیں وہ تم لوگوں کے لیے. دوسری بات یہ کہ آج بہت بڑا دن ہے، 9 محرم الحرام کا دن ہے، لیکن پھر بھی میں لگی ہوئی ہوں تم لوگوں کے لیے کہ تمہیں تھوڑا سا 10-15 منٹ کے لیے انٹرٹین کر سکوں. تو ایک لائک تو بنتا ہے. اس ایپیسوڈ پہ بھی کر دینا ذرا 15-20 لائکس. میں پن نہیں کر رہی ہوں میسج، لیکن یہ آپ لوگوں کے اوپر ہے. چلتے ہیں ناول کی طرف. ناول روگ الفت، سیزن 2 آف ناول رقیب الفت، قسط نمبر 22. شاور سے گرتی پانی کی بوندیں اس کے جسم پر گر رہی تھیں، اور ان حسین نشیب و فراز پر ٹھہر کر وہ معمولی بوندیں بھی موتیوں کی مانند لگ رہی تھیں. دونوں ہاتھ اس دیوار پر ٹکائے جہاں شاور لگا تھا، سر نیچا کیے وہ مسلسل پانی کے نیچے بھیگ رہا تھا. سر جھکائے گہرے گہرے سانس لیتا ہوا وہ کسی یونانی دیوتا کی تصویر معلوم ہوتا تھا. پچھلے کئی روز سے سخت ورزش اور مراقبے کی وجہ سے اس کے مسلز اور سکس پیکس نمایاں ہونے لگے تھے. تھا تو وہ پہلے بھی بہت خوبصورت، لیکن اب اس کی مردانہ وجاہت میں 100% اضافہ ہو گیا تھا. آنکھوں میں غم کی سنجیدگی نے ایک سحر پیدا کر دیا تھا. آج اس کے جاب کا پہلا دن تھا. اس نے خود کو ممکنہ حد تک قابو میں کر لیا تھا، لیکن تنہائیوں میں ابھی بھی اسی غم کی گرفت میں اپنی روح کو جکڑا ہوا محسوس کرتا تھا. وہ ہر وقت ذہن میں یہی سوال گردش کرتا، کیا اسے معافی ملے گی، یا دنیا اور آخرت کی ضلالت اس کا مقدر بن چکی ہے. احمر بیٹا باہر آ جاؤ، جانا نہیں ہے کیا؟ ایک تو تمہارا کام اتنی دور لگا ہے، یہیں کہیں قریب اسلام آباد میں کسی انسٹیٹیوٹ میں اپلائی کرنا تھا نا. اشما باہر سے احمر کو پکار رہی تھی، جو تقریباً 1 گھنٹے سے نہانے کا کہہ کر باتھ روم میں گھسا پڑا تھا. اشما نے خود اس کے لیے بہترین سے کپڑے نکالے اور اس کا ناشتہ بھی کمرے میں ہی لے کر آ گئی. احمر بات ٹاول لپیٹے باہر نکلا. سر کو ٹاول سے رگڑتا ہوا سیدھا ناشتے کی طرف بڑھا. السلام علیکم موم. اس نے ماں کو مسکرا کر سلام کیا تھا. وعلیکم السلام. میں تم سے یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا تم نے اتنی دور کیوں جاب کے لیے اپلائی کیا؟ یہاں قریب میں جو بابا کا ہاسپٹل ہے اسی میں ایز اے اکاؤنٹنٹ جاب کر لیتے. اب اتنی لمبی ڈرائیو لے کر جاؤ گے کیا روز؟ مجھے سفر اچھا لگتا ہے موم، آپ جانتی ہیں. ہاں لیکن جاب کے حوالے سے تو یہ سفر تمہارے لیے بہت تھکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے احمر. اشوا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی. اچھا ہے نا موم، تھوڑا مصروفیت رہے گی تو دل بہلا رہے گا میرا. 1 گھنٹہ جانے میں لگے گا اور 1 گھنٹہ آنے میں. وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا. اچھا بھائی جیسے تمہاری مرضی. تم باپ بیٹوں نے تو میری نہ سننے کی قسم کھائی ہے. اشما نے ناک منہ سکوڑ کر بولا تو احمر نے آڑی ترچھی نگاہوں سے ماں کو گھورا. کیا کہا؟ میں نے تو ڈیڈ کو اندھوں کی طرح آپ کے نقش قدم پر چلتا ہوا دیکھا ہے موم. اس نے اشما کو چھیڑا تھا. اشما نے ایک دھموکا اس کے کندھے پر جڑ کر بولا. چل بدماش کہیں کا، کوئی نہیں سنتے، وہ اپنی مرضی کرتے ہیں. ویسے ایک بات بتاؤں؟ اشما نے کہا. وہ ناشتہ کر رہا تھا. جی موم بتائیں. ماں سے بات کر کے اس کا دل بہت روشن ہو جایا کرتا تھا. یہ جس اسکول میں تم جاب کے لیے جا رہے ہو نا، یہ وہی اسکول ہے جہاں سے تمہارے ڈیڈ نے پڑھائی کی، پھر میں نے پڑھائی کی، پھر تمہارے چاچو اور چچی نے پڑھائی کی، پھر تمہارے ماموں نے بھی وہیں سے پڑھائی کی. ہم سب نے یہیں سے تعلیم حاصل کی ہے. تم جب پیدا ہوئے تھے تو ہم لندن شفٹ ہو گئے تھے. اگر یہاں ہوتے تو شاید تم بھی اسی اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتے، لیکن اب تم وہاں پر ایز اے اکاؤنٹنٹ جاب کرنے کے لیے جا رہے ہو. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. مجھے کوئی یاد رکھے یا نہ رکھے، لیکن اگر وہاں کے ہیڈ پرنسپل کو تم اکبر خان زادہ کا حوالہ دو گے تو وہ ضرور تمہیں پہچان جائیں گی. تمہارے بابا بہت ہی زبردست اسٹوڈنٹ تھے، سارے اسکول میں مشہور تھے 2 چیزوں کی وجہ سے. احمر حیران ہو کر پوچھنے لگا. کون سی 2 چیزیں؟ ایک تو ان کی ذہانت، پڑھتے بہت اچھا تھے، اور دوسرا. وہ ٹھہر گئی. دوسرا کیا موم؟ احمر حیران ہوا تھا کہ اس کے باپ کی وجہ شہرت کیا ہو سکتی ہے. دوسرا ان کے گڈ لکس.
میں نے خود اپنی آنکھوں سے ٹیچرز کو ان پر فریفتہ ہوتے دیکھا ہے، کلاس فیلوز کو تو چھوڑ ہی دو۔ احمر کھل کر مسکرایا تھا۔ اشماک نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کی نظر اتاری تھی۔ تم بھی ذرا بچ کر رہنا۔ اس نے احمر کے گال کو انگلیوں میں دبوچ کر کھینچا اور اس کے ماتھے پر پیار کر کے کمرے سے چلی گئی۔ اگلے 10 منٹ بعد ہی احمر وائٹ آفس شرٹ پہنے، بلیک سگریٹ پینٹ کے ساتھ اپنا لیپ ٹاپ کا بیگ اٹھائے باہر آیا۔ رومانہ صوفے پر بیٹھی تھی، چہرے پر سارے جہان کی تھکاوٹ اور بیزاری تھی اس کے۔ السلام علیکم، اس نے بآواز سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سب نے ہی جواب دیا۔ شاہزیب نائٹ سوٹ میں بیٹھا لیپ ٹاپ میں کچھ کر رہا تھا۔ وہ آن لائن ہی کام کرتا تھا اور اکبر ہاسپٹل جانے کے لیے تیار تھا۔ اشما نے ابھی اپنی پریکٹس کو خیر آباد کہہ رکھا تھا رومانہ کی وجہ سے۔ رومانہ پورا دوپٹہ پھیلا کر بیٹھی موبائل کو یوں اسکرول کر رہی تھی جیسے کچھ بہت ضروری دیکھ رہی ہو۔ شاہزیب ذرا رومان کو کال تو کرنا، اشما نے فکر مندی سے بولا۔ جی بھابھی، ابھی کرتا ہوں۔ ایسے نہیں رباب، دیکھو میں تمہیں کر کے دکھاتی ہوں۔ a+b کا ہول اسکوائر از اکول ٹو a اسکوائر پلس 2ab پلس b اسکوائر۔ اب a اور b کی ویلیوز کو ٹھیک سے پٹ کر کے سالو کرو گی تو کبھی تمہارا آنسر غلط نہیں آئے گا۔ اس کو ذہن نشین کر لو۔ وہ بہت انہماک سے میتھس کا ایک فارمولا ایک بچی کو سکھا رہی تھی۔ اس وقت وہ پوری کلاس کے ساتھ اسکول کے وسیع و عریض احاطے میں موجود تھی۔ آج موسم بہت اچھا تھا تو اس سے اپنی کوآرڈینیٹر کی اجازت سے کچھ فزیکل ایکٹیویٹیز کے ساتھ میتھ کی کلاس لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہری ہری گھاس، کھلے آسمان پر بادل ہی بادل، ٹھنڈی ہوا نے حورم اور ان تمام بچوں کے ذہن پر بہت ہی تازہ اثر چھوڑا تھا۔ وہ سب اپنے نوٹ بکس اور پینسلز کو تھامے وہیں گھاس پر بیٹھے تھے اور حورم باری باری ہر بچے کے پاس جا کر ان کو اس فارمولا کو یاد کرنے اور اس سے پٹ کرنے کا صحیح انداز کو سکھانے میں مدد کر رہی تھی۔ اسی لمحے ایک کالی رینج روور پوری تیزی سے اسکول کے اندر داخل ہوئی۔ آنے والا بہت ہی تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا۔ زن سے گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ حورم اور بچوں سب کی توجہ اس کی طرف گئی تھی، لیکن پھر وہ اپنے کام کی طرف مصروف ہو گئے۔ میں تم جیسے شخص کے ساتھ اس کمرے میں نہیں رہ سکتی، میں نہیں رہ سکتی تمہارے ساتھ، وہ کہتی جا رہی تھی، روتی جا رہی تھی اور الماری سے اپنے کپڑے بھی ساتھ ساتھ نکال کر زمین پر پٹک رہی تھی۔ رومان خاموشی سے اٹھا اور اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، کچھ ایسا جو رومانہ نے آج تک نہ دیکھا تھا۔ رومانہ کے ہاتھ بھی ٹھہر گئے۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ رومان کی آنکھیں سرخ اور سنجیدہ تھیں، شاید اب مزید اس کے بس میں نہ تھا رومانہ کا یہ رویہ سہنا۔ اپنے لیے ریپسٹ کا لفظ سن کر وہ اندر سے مکمل ٹوٹ چکا تھا۔ اپنی بیوی کے منہ سے وہ لفظ سننا، وہ بیوی جس کی اس نے بچپن سے حفاظت کی، خود اپنی نظریں بھی کبھی اس پر بے باکی سے نہ اٹھائیں، وہ آج اسے ایک درندے کا لقب دے چکی تھی، نہ جانے بغیر سوچے سمجھے یا جان بوجھ کر۔ پھر اس کمرے کی خاموشی کو رومان کی بھاری مردانہ آواز نے چاک کیا۔ رومانہ کی آنکھیں ان الفاظوں کی گونج سے پھیل گئی تھیں۔ لگ رہا تھا وہ لفظ نہیں، کسی انہونی کی شروعات ہے۔ رومانہ ہر چیز سوچ سکتی تھی، لیکن رومان اس کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے؟ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ رومان کے شروع کے الفاظوں نے ہی رومانہ کی آنکھیں پھیلا دی۔ میں سید رومان اکبر خان زادہ، اپنے پورے ہوش و حواس میں، اس سے بڑے خصیلے جذبات کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پھر آنکھیں میچیں، گہرا سانس لیا، تھوک نگلا۔ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں آج یہ قسم اٹھاتا ہوں کہ آئندہ کبھی تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ مر جاؤں گا لیکن تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ تمہیں جو کرنا ہے میری طرف سے وہ سب کرنے کے لیے آزاد ہو۔ میری طرف سے ہر چیز کی اجازت ہے۔ میں اب تمہیں اپنی شکل بھی نہیں دکھاؤں گا، بس تم خوش رہو۔ وہ کہہ کر اسی نیم برہنہ حالت میں اپنا بیگ صوفے سے اٹھاتا کمرے سے نکل گیا۔ روما وہیں ساکت کھڑی اس کے الفاظوں کو یاد کرنے لگی۔ اس کا دل بہت ڈر گیا تھا۔ کیا رومان واقعی اسے طلاق دینے لگا تھا؟ وہ ایسے ہی کمرے سے باہر نکلا اور بیگ سے ایک ٹی شرٹ نکال کر پہن لی، پھر گھر سے ہی نکل کر گاڑی نکالی اور ایئرپورٹ کی طرف نکل گیا۔ جبڑے بھیجے ہوئے تھے، ریش ڈرائیو کر رہا تھا، آنکھوں میں بار بار نمی آ رہی تھی۔
ابھی فلائٹ میں گھنٹوں پڑے تھے، لیکن وہ ایئرپورٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہیں سے اشما کو ایک میسج چھوڑ دیا کہ میں لندن جا رہا ہوں کام سے۔ رومانہ انہی بکھرے ہوئے کپڑوں پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ رومان نے اپنے جملے کو فی الفور بدل دیا تھا۔ وہ اسے طلاق دیتے دیتے ہی وہ قسم اٹھا کر چلا گیا تھا۔ اس نے اپنے پیٹ کی طرف دیکھا۔ اگر آج وہ یہ لفظ کہہ دیتا تو وہ اور اس کا بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی تباہ ہو جاتے۔ اس نے دل میں عہد کیا کہ اب وہ چاہے کتنا ہی ناراض یا پریشان ہو، اپنے آپ کو، اپنے الفاظوں کو قابو میں رکھے گی۔ لیکن یہ فیصلہ کرنے میں اس نے بہت دیر لگا دی تھی، اتنی دیر کہ اس کے ہاتھ سے وقت ریت کی طرح پھسل چکا تھا۔ یہ تمہارا ملازم ہے کیا؟ دیکھو، اس سے پوچھو، اس نے مجھے کیوں اغوا کیا ہے؟ شاذل رومان کی شکل دیکھتے ہی اس کرسی سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا جس پر وہ بندھا ہوا تھا، جبکہ رومان شیر جیسی خوخاری آنکھوں میں سجائے تنے ہوئے چہرے کے ساتھ بغیر پلکیں جھپکائے اسے گھورتے ہوئے قدم قدم آگے آ رہا تھا۔ رومان، کیا ہوا ہے؟ میں نے کیا کر دیا؟ شاذل اس کے تاثرات دیکھ کر گھبرایا تھا، جبکہ رومان نے اس کا ٹو بی کنٹینیو AW اردو ناولز ڈونٹ کاپی مائی ناول لائک کر دیجیے، اور جو لوگ بغیر سبسکرائب کیے ہی ناول انجوائے کر رہے ہیں برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجیے، کامنٹ ضرور کریں، میں ہر کسی کو کامنٹ کا جواب دیتی ہوں، اور میری پیاری سی YouTube آرمی کا حصہ بن جائیے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔